السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ اور میں ہوں فواد خورشید۔ وزیر اعظم عمران خان ووٹ آف کانفیڈنس، اعتماد کا ووٹ اب انہوں نے لینا ہے کل، اور اس سلسلے میں ملاقاتیں ان کی جاری ہیں اپنی پارٹی سے بھی، اور بڑی کانفیڈنٹ ہے پارٹی۔ کہتے ہیں کہ 77 امیدوار آ چکے ہیں جنہوں نے ووٹ دینا ہے، وہ موجود ہیں، اور کانفیڈنس کا اظہار کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے۔ دو انتہائی امپورٹنٹ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان سے بھی آج عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی۔ پی ایم ایل کیو نے بھی ان کو اعتماد کا اظہار کیا ان پہ، اور ساتھ ساتھ ایم کیو ایم پاکستان، ان کا وفد بھی آیا اور ملاقات کی عمران خان صاحب سے، اور ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم ووٹ کریں گے، اور پھر اپنی کچھ ڈیمانڈز بھی رکھی۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے فروغ نسیم کا نام انہوں نے دینے کا کہا، اور اس سے ایک وزارت فارغ ہو جاتی ہے، وزارت قانون، اور 2 وزارتوں کا وعدہ ہوا تھا ایم کیو ایم سے بھی۔ پی ایم ایل کیو کی بھی اپنی ایک ڈیمانڈ تھی، مونے سلائی کی وزارت تھی، وہ بھی دیکھنا ہے کہ اس سارے معاملات میں کیا فائدہ کیا نقصان ہوتا ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن بھی متحرک ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ جن ایم این ایز کو بکاؤ مال کہا گیا انہی سے اب اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی اس سٹیج پہ لانا ہی ہماری کامیابی ہے کہ عمران خان اب ووٹ آف کانفیڈنس لے رہے ہیں، تو اپوزیشن اور پی ڈی ایم اتحاد کی کامیابی ہے۔ ایک اور معاملہ جو چل رہا ہے وہ الیکشن کمیشن اور وزیر اعظم کا ایک بیان تھا، اس کے بابین ایک بات چیت چل رہی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک پریس ریلیز آئی، ایک اعلامیہ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ نہ کبھی ہم دباؤ میں آئے ہیں اور نہ آئیں گے۔ اس پہ جو جواب دیا انہوں نے وزیر اعظم کا، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے۔ جو ویڈیو آئی تھی جس میں ووٹ کے لین دین اور ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ تھا، اس پہ کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کیا گیا؟ اس کے جواب میں وفاقی وزراء نے بھی پریس کانفرنس کی اور کہا کہ الیکشن کمیشن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ معاملات اپنی جگہ۔ اب ایک اور سوال جو آ گیا ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر حفیظ شیخ صاحب، جن کو ابھی شکست بھی ہوئی ہے اور ایک تلوار بھی لٹک رہی تھی کہ انہوں نے الیکٹ ہونا تھا، تو وہ اگر خود فیصلہ کرتے ہیں کہ چلے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو نیا وزیر خزانہ کون ہوگا؟ اسی طرح اگر فروغ نسیم ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے ان کا نام آ جاتا ہے تو وزیر قانون کی اسامی بھی خالی ہو جاتی ہے۔ اب جو حال ہی میں سینیٹر بنے ہیں علی ظفر، آج پریس کانفرنس بھی کی، ان کا بھی نام مختلف حلقے لے رہے ہیں کہ وزیر قانون کے لیے ان کا بھی نام آ سکتا ہے کیونکہ اب تو سینیٹر بھی ہو گئے ہیں۔ اسی طرح وزیر خزانہ کے لیے کیا پرانے آپشنز کی طرف جانا پڑے گا، یا حماد اظہر یا اسد عمر میں سے کوئی آپشن آ سکتا ہے؟ اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے سینئر تجزیہ کار، سینئر اینکر پرسن ڈاکٹر معید پیرزادہ، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سینیٹر سسی پلیجو پروگرام کا حصہ ہوں گی، اور آخر میں ہمارے نمائندہ خصوصی انور رضا ہمیں جوائن کریں گے۔ لیکن آغاز گفتگو ہم کریں گے ڈاکٹر معید پیرزادہ سے۔ صاحب سے آج بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہم نے کرنی ہے، کل کے ووٹ آف کانفیڈنس اور جو کچھ ہو رہا ہے ملک کی سیاست میں اس پہ بھی بات کریں گے، اور ڈاکٹر صاحب کا ایک تھیسس بھی تھا جو الیکشن کمیشن کے بارے میں تھا، اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر معید، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ فواد صاحب بہت شکریہ، تھینکس فار گیونگ می دی اپرچونٹی کہ اس ایشو کو میں ایکسپلین کر سکوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے ڈیٹیل میں صورتحال پہ بات کروں، سینٹ کی صورتحال پہ بھی، جو آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں جو گفتگو کی، بہت پہلے بات کی تھی آپ نے، اور آپ کا کہنا یہ تھا کہ ڈسکا کے بعد جو رول تھا الیکشن کمیشن کا بڑا پرو ایکٹیو تھا، اور سینٹ کے انتخابات میں اگین ٹریڈیشنل رول تھا۔ تو اس رول کے بارے میں جو آپ کے تحفظات ہیں وہ ہیں کیا، اور یہ پورا تھیسس کیا ہے جو آپ نے بلڈ کیا ہے؟ جی دیکھیے فواد صاحب، پرائم منسٹر کا جو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا فیصلہ ہے جو کل وہ لے رہے ہیں، اور اس وقت ایک چھوٹا سا جو منی پولیٹیکل کرائسس کھڑا ہوا ہے، اس کا الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یعنی اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پورے مسئلے کے اندر، یہ پورا اس وقت پولیٹیکل کرائسس ہے، اس میں ایک فریق کے طور پر، ایک جانبدار فریق کے طور پہ الیکشن کمیشن نے ایمرج کیا۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ یہ بڑا انٹیلیجنٹ سمجھنے والی بات ہے۔ دیکھیے ڈسکا میں NA-75 کے الیکشن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ایک اسٹرانگ، اسرٹیو اور بڑا جارحانہ قسم کا سٹینڈ لیا، وہاں سے ایک امید یہ ہوئی اور ایک انہوں نے میسج یہ بھیجا۔ آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس کوئی فورینزک انالیسس، انہوں نے 48 گھنٹے کے اندر اپنا مائنڈ یہ بنایا کہ چونکہ الیکشن میں فائرنگ ہوتی رہی ہے، خوف و ہراس مچایا گیا ہے، اور یہ جو 20 پولنگ اسٹیشن کنٹروورشل تھے، یہاں پر پولنگ زیادہ ہوئی ہے، اور جو باقی شہر ہے وہاں پہ پولنگ جو ہے وہ 20-30-35% ہوئی ہے، اور یہاں پہ 70-80% ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک پلان اور ایک اسٹریٹجی نظر آتی ہے جس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے یہ اسجد ملی کو جتانے کے لیے، اور اس میں
جو ایڈمنسٹریشن تھی پنجاب کی، لوکل پولیس تھی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی، یہ بڑے میزریبلی فیل ہو گئے ہیں. اس لیے پورے الیکشن کو انہوں نے کالعدم قرار دیا اور بڑے سخت انہوں نے احکامات پہلی دفعہ لیے کہ کمشنر اور ایس پی اور پولیس کے لوگ اور ان سب کو یہاں سے آپ ہٹا دیں، ان کو سیک کر دیں، برطرف کر دیں، ان کو الیکشن رسپانسبلٹیز نہ دیں. تو وہاں سے کیا ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے پنجاب کی جو گورنمنٹ تھی اور اس کی جو بیوروکریسی تھی اس کو ڈی لیجیٹمائز کیا اور بیوروکریسی کو یہ میسج دیا کہ اگر تم اپنی حکومت کے اثر و رسوخ میں آ کے، بزدار کی حکومت کے اثر و رسوخ میں آ کے تم اگر کوئی ہینکی پینکی کرو گے اور الیکشن کے پروسیس پہ اثر انداز ہوگے یا ہونے دو گے، تمہارے سامنے یہ ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے، دیئر فور ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. سو الیکشن کمیشن آف پاکستان بڑا فعال بن کے، جس طرح سے انڈیا کا الیکشن کمیشن ہے اس طرح سے اس نے ایمرج کیا، تو اس سے تو ایک اس کا کیریکٹر سامنے آیا. اب سینٹ پہ اب وہاں پر مسئلہ تھا صرف ایک سیٹ کا، ایک ضمنی انتخاب ہو رہا تھا، ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ تھی جس کی سگنیفیکنس کتنی ہے ان ہاؤس آف 342. لیکن دوسری طرف جو الیکشن ہو رہا تھا سینٹ کا، وہ پاکستان کے سیاسی ڈھانچے اور اس کی پوری لیجسلیٹو جو ایک ویژن ہے اس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ تھا. سو سینٹ کا جو الیکشن تھا وہ NA 75 کے مقابلے میں آپ کہہ لیں کہ 100 گنا ایک زیادہ اہم الیکشن تھا. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا، بیکاز سینٹ میں لیجسلیشن حکومت کی رکی ہوئی ہے. پاکستان کو اپنے اکنامک مسائل کے لیے آپ فار انسٹنس دیکھ لیں کہ سی پیک اتھارٹی جو ہے وہ کریٹ کی ہے، جو بہت ہی فارورڈ ویژن ہے، لیکن وہ ابھی تک سی پیک اتھارٹی جو ہے اس کو لیگل کور نہیں مل رہا. اس کو آرڈیننسز کے ذریعے کریٹ کیا ہے، اس کو پھر ہونا ہے. فیٹف کی لیجسلیشن پہ آپ نے مسئلہ دیکھا، تو آپ ہاؤسنگ کو دیکھ لیں، جو ہاؤسنگ اتھارٹیز ہیں. تو ان سب کو پروسیڈ کرنے کے لیے سینٹ میں گورنمنٹ کو ایک اپنے نمبرز چاہیے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان، اچھا ایک تو یہ چیز ہو گئی. اچھا اس کے بعد یہ دیکھیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اوپن ڈیبیٹ ہوتی ہے جہاں حقائق رکھے جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو مائنڈ ہمارے سامنے آتا ہے 4/5 5 جج صاحبان میں سے، وہ بڑا کلیئر ہے کہ بھئی سینٹ کے الیکشن میں کرپشن ہوتی ہے، گند ہوتی ہے، یہاں پیسہ چلتا ہے، اور الیکشن کمیشن سے بار بار پوچھا بھی جاتا ہے. اور پھر جو آرڈر آتا ہے وہ آرڈر یہ ہے کہ ووٹ کی سیکریسی ایبسولوٹ نہیں ہے، تاحیات نہیں رہ سکتی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کرنی چاہیے اس الیکشن کو سیکیور کرنے کے لیے. کلیئرلی سپریم کورٹ ہنٹ کرتی ہے کہ آپ ایک ٹریسیبل بیلٹ کا کانسیپٹ جو ہے یہاں پہ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. اس کے باوجود الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس وقت بھی ہے کہ وہ اس کو تاریخ تک 12 مارچ تک اس کو کرا سکتے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ تھینک یو سو مچ، ہم یہ جو کچھ بھی ہے اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں، جو بیوروکریسی کا ایک طریقہ ہے کسی بھی چیز کو دفن کرنے کے لیے، اور ہم یہ تو اگلے الیکشن سے کروائیں گے. حالانکہ 1 یا 2 دن کے ڈیلے سے وہ ٹریسیبل بیلٹ جس کے اوپر اسکیننگ بار کوڈ لگے ہوتے وہ کریٹ کر سکتے تھے. اسکین بار کوڈ کا فائدہ ہوتا کہ آپ الیکشن کمیشن کو پتہ ہوتا کہ کس ووٹ کا کیا ہوا، اور اس کے بعد اگر اس پہ کوئی جھگڑا ہوتا، کسی کا ووٹ غلط ڈل گیا ہے، کسی کا ووٹ ریجیکٹ ہو گیا ہے، اس نے کس قسم کی غلطی کی ہے، اس نے کس کو ڈالا ہے، ان سب چیزوں کو ECB دیکھ سکتا تھا. اور اگر معاملہ کورٹ میں جاتا روپے پیسے کا تو اس کو وہاں سے بھی ایگزامن کیا جا سکتا تھا. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہاں فیصلہ کر کے پنجاب کی حکومت کو یہ میسج دیا کہ ہم ہینکی پینکی برداشت نہیں کریں گے. جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو ڈی لیجیٹمائز کر دیا. یہاں اسی پولیٹیکل پارٹی کی دوسری سٹنگ گورنمنٹ ہے، اس کو انہوں نے ایک کرائسس میں ڈال دیا. ان کا یعنی یہ صاف نظر آ رہا تھا، کوئی بھی شخص جس کا IQ 50-60 سے زیادہ ہے اس کو پاکستان میں نظر آ رہا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں بہت بڑے پیمانے پہ ہارس ٹریڈنگ ہونی ہے، پیسہ لگنا ہے. اور پھر یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ بینکنگ چینل کا ٹیکس پیسہ نہیں ہے، یہ ظاہر ہے ایک سسٹم کے اندر سے لیجیٹیمیٹ پیسہ نہیں ہے، یہ پروسیڈز آف کرائم ہے لا کی لینگویج میں. جو لوگوں نے کیش رکھا ہے، شاید ڈرگ منی پیسہ ہے، جرم کا پیسہ ہے، کرپشن کا پیسہ ہے، کک بیک کا پیسہ ہے، جو تقریباً 1.5 ارب سے 2 ارب کے درمیان جو ہمیں فگر سمجھ آ رہے ہیں وہاں استعمال ہو گئے. اب الیکشن کمیشن نے اس کرپشن کو ہونے دیا پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں، اور وہ کرائسس کھڑا ہوا جہاں سے اب پرائم منسٹر عمران خان کو اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑ رہا ہے، بیکاز آصف علی زرداری صاحب کی پوری حکمت عملی ہی یہی تھی کہ میں یہ کرائسس کھڑا کروں گا. اب یہ بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا، اور الیکشن کمیشن نے آج جو میٹنگ کی ہے میں اس کے پوائنٹس دیکھ رہا تھا، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم نے آئین و قانون کے تحت ایک الیکشن کرایا. ان ادر ورڈز اگر آپ اس پہ ورڈ چینج کر دیں تو وہ اللہ کو لے کر آ رہے ہیں اور شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم نے کرپٹ ترین ایک الیکشن کروایا ہے. یعنی منافقت کی انتہا کر دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تمام کریڈیبلٹی اس سٹیج پہ ختم ہو گئی ہے. یہ بڑے خوف کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر کس قسم کا اثر تھا کہ انہوں نے یہ 2 کانٹراڈکٹری فیصلے کیے. اگر وہ سیالکوٹ میں
ڈسکا میں ایک بہت زیادہ نیا قسم کا فیصلہ نہ کرتے تو آپ یہ کہتے کہ بھئی الیکشن کمیشن ایک ٹریڈیشنل ادارہ ہے, وہ ایک لیزی ادارہ ہے, جیسا کہ پاکستان کی 50 سال کی تاریخ میں اس کا بیہیویئر رہا ہے, اور یہ ظاہر ہے کوئی بہت ہٹ کے فیصلہ نہیں کر سکتا روایت سے. لیکن سینٹ میں وہ ایک ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشن بن جاتے ہیں کہ جی یہ تو سیکرٹ ہے, 226 ہے, ہم یہ سوچیں گے, دیکھیں گے, کمیٹی بنائیں گے, جبکہ نظر آ رہا تھا. وہاں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں کرپشن ہوئی ہے, یہاں ہیراسمنٹ ہے, دیئرفور ہم اس کو کالعدم قرار دیتے ہیں. یہاں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو آئین و قانون کی پابندی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیز ایمرجڈ ایز اے ویری کانٹروورشل انسٹیٹیوشن, اور جو اب یہ دھبا لگ گیا ہے, یہ دھبا اب الیکشن کمیشن سے کسی طرح سے ختم نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب ویری اسٹرانگلی جو آپ نے اپنا تھیسس ڈیولپ کیا اور اس پہ جو الیکشن کمیشن کو آپ ایک طرح سے کٹہرے میں لے کر آ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے بھی ایک دیکھیں سیریز آف ایونٹس تھی, ایک سیریز آف ایونٹس تھی جس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ فیصلے آ رہے تھے گورنمنٹ کے خلاف. ڈسکا واز ون آف دا تھنگ, اس کے بعد سپریم کورٹ سے بھی, یعنی سیٹ بیکس پہ سیٹ بیکس ہو رہے تھے بائی الیکشن کے رزلٹ سے ہمارے سامنے, اور ایک بڑا ایک اسٹرانگ ریومرس بھی تھے کہ جی ہاتھ اٹھ گیا ہے گورنمنٹ کو جو بیکنگ ہے, کچھ لوگ نیوٹرل ہو گئے ہیں, یہ ساری باتیں. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ الیکشن کمیشن کا رول آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک بائی الیکشنز کا تعلق ہے, دیکھیے بائی الیکشنز کی جو 5-6 سیٹوں پہ الیکشن ہوا ہے, وہاں پر کیا ہوتا ہے بائی الیکشن میں کہ جو لوگ الیکشن ہوئے اس لیے کہ ڈیتھ ہو گئی بعض لوگوں کی, جیسے ڈسکا سیالکوٹ میں ایک صاحب کی ڈیتھ ہوئی اور ان کی ڈیتھ کے نتیجے میں الیکشن ہوا, اور انہی کی فیملی سے, ان کی غالباً وائف ہیں جو وہاں سے اس الیکشن میں اس میں کھڑی ہوئی ہیں, تو ان کی بیٹی. اچھا, اب جس الیکشن میں کسی پارٹی نے کسی حلقے میں بہت محنت کی ہوتی ہے 15-20 برس سے, اور ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے, وہ یوزلی وہ الیکشن جو ہے وہ جیت لیتے ہیں. بائی الیکشنز میں صرف یہ ہوتا ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ حکومت کی مشینری استعمال ہوگی اور حکومت پرومسز کرے گی جس کے نتیجے میں, اور لوگ سمجھیں گے وہاں کے ووٹ مینیجرز کے حکومت کے لوگوں کو ووٹ ڈالنے میں فائدہ ہے, سڑک میں, گلی میں, کچرے کی صورت میں, جابز میں, کورٹ کچہری کے مسائل میں. اور وہ ایک ٹرینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس طرح سے نہیں ہے جیسا پاکستان کی تاریخ میں. اس کا تو پھر یہ بھی مطلب ہے کہ وہ اثر و رسوخ نہیں استعمال ہو رہا ضمنی انتخابات میں جو عموماً ہم نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ پرفارمنس پہ بھی سوال لوگ اٹھا رہے ہیں نا, لوگ پرفارمنس, کیونکہ عثمان بزدار پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں, پنجاب میں 2-2.5 سال میں کچھ تو کام کیا ہوگا کہ لوگوں کے دل دیکھیں نا, اپوزیشن کے بھی دل جیتنے ہوتے ہیں تاکہ اگلی دفعہ بہتر پرفارمنس ہو. ایک طرح سے یہ مڈ ٹرم آپ کا تھا کہ 2.5 سال کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں اور لوگ ابھی بھی پرانی جماعتوں کے ساتھ ہیں, تو یہ تو فیلئر آتا ہے کہیں نہ کہیں جو وہاں پہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں, اور کہیں نہ کہیں پھر سینٹرل گورنمنٹ کا بھی آتا ہے اس پہ فیلئر. جی میں وہی ایکسپلین کر رہا ہوں. دیکھیے پہلی تو بات ہے کہ عثمان بزدار صاحب کی تو شخصیت چونکہ اتنی ان امپریسو ہے کہ وہ اپنی ہی جو ان کی کیبنٹ ٹیم ہے, جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, پارٹی ہے, اس کو وہ امپریس نہیں کر پائے, اس کو متاثر نہیں کر پائے. اب 2.5 برس گزر گئے ہیں, یہ بہت بڑا ایک نیگیٹو ووٹ ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے. دوسری بات ہے کہ ان کی جو بیوروکریسی ہے اس کو بھی وہ کوئی بہت زیادہ امپریس نہیں کرتے. وہ کوششیں بہت کر رہے ہیں, کبھی کسی چشمے سے پانی پیتے نظر آ رہے ہیں, لیکن ان کا کوئی امپیکٹ نہیں بنا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ آئے ہیں شہباز شریف صاحب کے بعد, جو کہ بہت ہی مرکیوریل لیول پہ فنکشنل تھے, صبح کے 6 بجے سے لے کے رات تک کام کرتے تھے, ڈیلیور کرتے تھے. انہوں نے اپنا ایک بہت عرصے سے تھے پرائم منسٹر کے, وہ بھائی تھے, ظاہر ان کو ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ قسم کی سپورٹ رہی ہے. وہ 1980 کی دہائی سے پالیٹکس میں تھے. تو اس شہباز شریف کے آنے کے بعد عثمان بزدار جیسا لیک لسٹر آدمی جو ہے وہ لوگوں کو بالکل ان کی نظروں میں جچ نہیں رہا. لیکن ضمنی انتخابات میں چیزیں اس وقت میٹر کریں کہ حکومت نے 2018 میں کسی حلقے کو جیتا ہو, وہاں پر اس کی بڑی واضح قسم کی سپورٹ ہو, اور ہم یہ کہیں کہ 2.5 برس میں اتنے لوگ متنفر ہو گئے ہیں کہ وہاں سے لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا. ڈاکٹر صاحب میں بڑی پکچر کی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, بڑی پکچر کی بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے کہ عمران خان کا اپنی پارٹی سے کنٹرول ختم ہو گیا ہے. کہ دیکھیں ایک تو 22 کروڑ کا پرائم منسٹر ہوتا ہی ہوتا ہے, 172 اراکین ہیں کہ وہ بھی انہوں نے بھی صحیح طرح ووٹ نہیں دیے. واٹ ایور دا ریزنس, کو لوگ کہہ رہے ہیں پیسہ استعمال ہو رہا ہے, مریم بیوی کہہ رہی ہیں کہ جی ہمارا ٹکٹ استعمال ہوا ہے. واٹ ایور دا ریزنس, کیا کنٹرول ختم ہو گیا ہے, کیا اس طرح کا ہمارے یعنی سسٹم ایسا ہے کہ اب یہ چیزیں فیلئر اور ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑ رہا ہے, اور ابھی تو حاصل کر لیں گے اگر ووٹ آف کانفیڈنس کل, لیکن اس کے بعد سینٹ کے انتخابات ہیں, وہاں پہ کیا ہوگا, وہاں پہ کینڈیڈیٹ ان کا کیسے آئے گا, کیسے کریں گے, کیسے انشور کریں گے, گورنمنٹ کیسے چلے گی آگے؟ دیکھیے پہلے تو جو ضمنی انتخابات کا مسئلہ ہے نا, میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ضمنی انتخابات سے غلط مطلب جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے. اگر پی ٹی آئی اپنی ان سیٹوں پہ ہار جائے جو اس کو 2018 میں اس نے جیتے ہوں, کم مارجن سے ہارے, پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پاپولیرٹی میں کمی ہو گئی ہے.
ان سیٹوں پہ جہاں وہ بہت بڑے مارجن سے ہارے ہیں. یعنی جب پی ایم ایل این جیتی کسی سیٹ پہ 80,000 سے جیتی 2018 کے الیکشن میں, اور پی ٹی آئی کے وہاں پہ 20,000 یا 25,000 تھے, وہ بڑھ کے 70,000 ہو جاتے ہیں, اور ڈفرینس 4-5 ہزار کا رہ جاتا ہے کسی حلقے میں ایگزامپل دے رہا ہوں جیسے گجرانوالہ میں. تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کی غیر مقبولیت میں اضافہ ہو گیا, کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میڈیا نے جس طرح سے اس کا نتیجہ نکالا ہے وہ اسی طرح سے نکالا ہے, لیکن یہ ٹیکنیکلی یا لاجکلی کوئی صحیح نتیجہ نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں ہم نیشنل اسمبلی کے اندر. آصف علی زرداری صاحب کی جو ساری اسٹریٹجی تھی جس پہ انہوں نے پورے 1 مہینے سے کام کیا, یا وہ بتا رہے, وہ یہی تھی کہ میں ایسے حالات پیدا کر دوں گا, کیونکہ عمران خان کی جو میجورٹی ہے وہ بڑی سلم ہے. آپ دیکھیں 180 181 سارے ایلائز ملا کے ان کو سپورٹ حاصل ہے, 172 ان کو کم از کم چاہیے 342 کے ایوان میں. تو حفیظ شیخ کو جب انہوں نے کھڑا کیا, جو ایک تھے بھی ریلیٹیولی ان پاپولر شخصیت تھے, ان کا سیاست میں کسی سے لینا دینا نہیں تھا, انہوں نے کبھی کسی کا کام ہی نہیں کیا, وہ کسی سے ہاتھ ہی نہیں ملاتے تھے, تو آصف علی زرداری صاحب نے محسوس کیا کہ یہاں پر بڑی ولنریبلٹی ہے, اور انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو کھڑا کیا. اب یوسف رضا گیلانی نارمل حالات میں نہ جیت سکتے اگر آصف علی زرداری صاحب اتنا بڑا خرچہ وہاں پہ نہ کرتے, اور وہ تو اس کو ہم نظر انداز تو نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی سینٹ میں ہمیشہ سے پیسہ لگتا ہے. یہ پیسہ پہلے لگتا تھا فاٹا میں اور بلوچستان میں, چونکہ وہاں ووٹ بڑے کم چاہیے ہوتے تھے سینیٹر منتخب کرنے کے لیے. یہ پیسہ پنجاب میں اور سندھ میں لگ نہیں سکتا جہاں آپ کو 47 یا 37 یا 35 ووٹ چاہیے, بیکاز اتنی بڑے پیمانے پہ خرید و فروخت سکسیسفل ہو نہیں سکتی. تو یہ جو لیکونا ہے پاکستان کے سینٹ کے الیکشن میں, جو ڈیفیسٹ تھا ہمیشہ تھا, اس کو آصف علی زرداری صاحب نے ایکسپلائٹ کیا ہے, اور انہوں نے کرائسس کھڑا کیا ہے. پرائم منسٹر نے بڑا کوئک ڈیسیجن لے لیا ہے کہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں ایوان کے سامنے, اگر کسی نے مجھے ریجیکٹ کرنا ہے تو سامنے کھڑے ہو کے کہیں کہ جی ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے پرائم منسٹر کے اوپر, جیسا کہ ہوتا ہے دنیا میں یہی ہوتا ہے ساری دنیا میں کہ لوگ پارٹی کے اندر ہی سپلٹ ہوتی ہے, ویزیبل ہوتی ہے. برطانیہ میں آپ نے دیکھا ہے پچھلے 5 سال میں یہ. اور دیکھیں ووٹ آف کانفیڈنس میں سب کچھ سامنے ہوگا کہ سامنے یہ تو خفیہ تھا, خفیہ میں علیحدہ ہوتا ہے سامنے. لیکن ڈاکٹر صاحب اب بڑا سوال یہ ہے کہ حفیظ شیخ کی شکست کے بعد اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کنٹینیو کرنا چاہتا, کہ میں نے لیٹ ڈاؤن کیا پارٹی کو, ایک کرائسس میں نے بنا دیا, پاکستان کا اگلا وزیر خزانہ کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یا حماد اظہر ہوں گے یا اسد عمر ہوں گے. میرا خیال ہے کہ حفیظ شیخ شاید چلے ہی جائیں, بیکاز حفیظ شیخ کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے, اور حفیظ شیخ کو اس وقت لائے تھے عارف نقوی صاحب, اور آپ نے دیکھا کہ وہ تو جہانگیر خان ترین اور عارف نقوی لائے تھے, انہوں نے ہی غالباً اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ان کو پریزنٹ کیا تھا ایز اے ویری کریڈیبل ایکسپرٹ. اور اسد عمر صاحب کو ہٹانے میں بھی اسی طرح کی پالیٹکس تھی. اب اس وقت خود بھی جہانگیر خان ترین جو ہیں وہ انفلوئنس کوریڈورز میں نہیں ہیں, کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ممبر ہیں ابھی بھی تحریک انصاف کے, لیکن اس طرح سے ظاہر انفلوئنشل نہیں ہے جس طرح سے وہ 2018 اور 19 کے شروع میں تھے. اور عارف نقوی کا بھی انفلوئنس جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہ تو جیل میں ہیں بیچارے. تو اب حفیظ شیخ کا کوئی سپورٹ ہے نہیں, اور مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سسٹم میں بہت سے لوگ یا ادارے حفیظ شیخ سے اس لیے بھی کسی حد تک ناراض ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حفیظ شیخ نے کوئی گروتھ ڈیلیور نہیں کی, کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گروتھ بھی ڈیلیور کریں, وچ آئی تھنک از سلائٹلی انفیئر ان دا سینس کہ ہندوستان میں ایک مہینے میں نیگیٹو گروتھ کہ اس کو کریں اور سارا کریں, تو حفیظ شیخ پہ یعنی وہ ہے. لیکن جہانگیر خان ترین کا بھی آپ نے ذکر کیا, ان کی کمی کتنی محسوس ہوئی ہوگی ان ساری صورتحال میں موجودہ جو پولیٹیکل اپیول سے؟ دیکھیں جہانگیر خان ترین ایک ماسٹر پولیٹیشین اور ٹیکٹیشین تھے الائنسز کھڑے کرنے کے, لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے میں, لوگوں کو سمجھانے میں. جو ان کی بڑی اپروچ ہے, ان کا ایک بڑا دھیما مزاج ہے. ہی از مور دین 70 ایئرز آف ایج, اور ظاہر ہے کہ ان کی شخصیت کے اندر ایک بہت وزن ہے, اور اس میں ایک دبدبہ ہے, وزن ہے, ان کی انگیجمنٹ ایبلٹی ہے. تو پی ٹی آئی میں اس وقت ان کے ساتھ انہوں نے اگر ایفرٹ نہیں کی تو ظاہر ہے کہ اس کا پرائم منسٹر عمران خان کو نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ. اچھا, اب پٹ یور سیلف ان عمران خان شوز, اگر آپ کے ساتھ یہ سیٹ بیکس بھی ہوئے, آپ کا کینڈیڈیٹ بھی ہار گیا, آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس بھی لینا پڑ رہا, پھر اب سینٹ میں بھی اب جس طرح اپوزیشن جو موو کر رہی ہے کہ چیئرمین سینٹ کے لیے, تو عمران خان کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں؟ دیکھیے چیئرمین سینٹ کا الیکشن جو ہے اصولی طور پہ اگر گورنمنٹ کا موقف ہے کہ بھئی الیکشن شفاف ہونے چاہیے, تو کیا وہ سیکرٹ ہوگا یا وہ اوپن ہوگا بائی شو آف ہینڈس, فزیکل پریزنس. اگر وہ فزیکل شو آف ہینڈس ہوگا تو پھر تو چیئرمین سینٹ کا الیکشن زیادہ پاسبلٹی ہے کہ گورنمنٹ اپنا چیئرمین سینٹ نہیں لا سکے گی, بیکاز گورنمنٹ کے میرا خیال ہے ٹوٹل 49 ہے اور اپوزیشن کے پاس 51 ہے, اپوزیشن اس کے الائز کے پاس. اگر وہ سیکرٹ ہوگا جو ایک بہت بڑا الزام ہوگا گورنمنٹ پہ, ظاہر اپوزیشن کے سوال اٹھا رہی ہے. کل شرمیلا فاروقی صاحبہ نے پوائنٹڈلی یہ کویسچن ریز بھی کیا ہے میرے پروگرام میں, تو پھر ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کسی طرح سے 1-2 لوگوں کو مینوور کر لے, بیکاز 1 یا 2 کا ہی ٹوٹل جو ہے
وہاں پہ ہمیں فرق نظر آتا ہے. جہاں تک ووٹ آف کانفیڈنس کا تعلق ہے وہ تو پرائم منسٹر نے آپ نے دیکھا رات کے 9 بجے سے پہلے انہوں نے فیصلہ کر لیا, تو بہت ہی پرومپٹ انہوں نے ڈیسیجن لیا, اور وہ جو ایک راٹ وہاں کھڑا ہونا تھا بد اعتمادی کا اور اپوزیشن کو ایک نیریٹو بنانے کا موقع ملنا تھا, اس کو انہوں نے جو ہے نا انہوں نے کنٹرول کر لیا. تو وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے, ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 179 ووٹ سے وہ شاید لے لیں گے, 181 میں سے 2 سندھ کے لوگ نہیں ڈالیں گے, اور یوں اس چیز کو وہ 6 مہینے کے لیے تو کم از کم کنٹرول کر لیں گے. لیکن چیلنجز ہیں ان کے لیے بیکاز ان کے پاس نمبرز تھوڑے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی لاسٹ میرا کوشچن ہے کہ پولیٹیکل منظر نامہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کہ چینج نظر آ رہی ہے, واپس ہی کم بیک ہوا ہے, بلاول بھٹو کی پرائم منسٹر کی باتیں شروع ہو گئی ہیں, پیپلز پارٹی ریلیونٹ ہو گئی ہے, نون لیگ نے بہت کچھ قربان کر کے بہت کچھ حاصل بھی کیا ہے, تو کیا پولیٹیکل ہورائزن پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کمنگ نیکسٹ الیکشنز؟ دیکھیے مجھے لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو کنونس ہونا پڑے گا کہ پنجاب سے وہ عثمان بزدار کو ہٹا کے ان کو کسی اور کو چیف منسٹر لانا پڑے گا, ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, ان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ عثمان بزدار کا کنٹینیو کرنا میری اپنے پولیٹیکل فیوچر کے لیے خطرناک ہے, یہ ولنریبلٹی ہے. مریم مجھے لگتا ہے شاید باہر چلی جائیں 1-1.5 برس کے لیے اور الیکشن سے پہلے آئیں 2023 سے, بیکاز ان کی جو اسٹریٹ پالیٹکس اور ایجیٹیشن اور ریٹرک تھا وہ کہیں جا نہیں رہا, اور اس کے مقابلے میں جو زیادہ منجھا ہوا پولیٹیکل سیاستدان ہے PMLN کا حمزہ شریف جو ہیں, حمزہ شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے حمزہ, مجھے لگتا ہے کہ PMLN کو لیڈ کریں گے. PPP نے ڈیفینیٹلی یہ شو کیا ہے کہ وہ اسٹیک ہولڈر ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ لے کر چل سکتے ہیں, ان کے پاس ٹوٹل 6-7 سیٹیں ہیں پنجاب میں, وہ لیڈ کرنے کی وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں, تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کانفیڈنس ووٹ لا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوں گی, اور گورنمنٹ کے لیے جو اپوزیشن نے کرائسس کھڑا کیا ہے کہ وہ ان کو افیکٹو لیجسلیشن نہیں کرنے دیتے جو ان کو چاہیے در حقیقت اکنامک مینجمنٹ کے لیے, گورننس کو امپروو کرنے کے لیے, تو وہاں انہوں نے ان کو روکا ہوا ہے, اور یہ ان کے لیے بہت بڑا باٹل نیک ہے عمران خان کی گورنمنٹ کے لیے. لیکن 2-3 چیزیں وہ بڑی پازیٹیو کر رہے ہیں, جو صحت کارڈ وہ لے کر آ رہے ہیں پنجاب میں, جو ہاؤسنگ اسکیمز میں اس وقت انہوں نے ایمنیسٹی اسکیم دی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے بہت سا پیسہ لوگ جنریٹ کر رہے ہیں, کانٹریکٹر ٹھیکیدار جو ہے, جو بلڈر ہے, تو وہ پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں حکومت کے فیور میں. جی ڈاکٹر موحید پیرزادہ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر موحید پیرزادہ, سینئر تجزیہ کار, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, اور ڈاکٹر صاحب نے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ریز کیے ہیں, خاص کر جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے, اس کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے. بڑا اسٹرانگلی ورڈڈ ڈاکٹر صاحب کی جو ورڈنگ تھی جو انہوں نے یوز کیا. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید, اور پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں سینیٹر سسی پلیجو, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں, سینیٹر بھی ہیں. ان سے گفتگو کریں گے کہ وہ کیا نسخہ کیمیا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے کہ جب بھی ایڈورسٹی میں سے وہ نکل آتے ہیں اور سینٹ کے انتخابات میں ہمیشہ سرپرائز کرتے ہیں. سینیٹر صاحبہ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ, وعلیکم السلام. سینیٹر صاحبہ ٹو بگن ود, جو ابھی سینٹ کا انتخاب ہوا اس میں جو ایک واحد پارٹی جو وکٹوریس سامنے آئی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی آئی ہے, بیکاز سب نے کچھ نہ کچھ لوز کیا ہے, پیپلز پارٹی نے صرف گین ہی کیا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اتنی سمارٹ ہے کہ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ نکال لیتی ہے چیزیں, اور یہ سینٹ کے انتخابات میں یہ سرپرائز یہ آپ لوگوں کو بھی ایکسپیکٹڈ تھا, ہوم ورک مکمل تھا, وجہ کیا بنی اتنے بڑے سرپرائز کی؟ یہ مشترکہ جیت ہے جو ہے, اس میں ظاہری بات ہے پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں نے حصہ ڈالا ہے, اور امیدوار بھی ہمارے محترم یوسف رضا گیلانی صاحب مشترکہ تھے. تو یہ ساری چیزیں جب زیر بحث آئیں تو آہستہ آہستہ اس پر جو ہے پھر لائے عمل سامنے آیا, اور پی ڈی ایم نے سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا نیچرلی. پیپلز پارٹی کی, ہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت تھی جنہوں نے کہا کہ بھئی الیکشن سے کے لیے میدان خالی ہم نے نہیں چھوڑنا, اور سینٹ کا الیکشن اہم ہے. یہ اپر ہاؤس جو ہے اس کی تھوڑی نوعیت مختلف ہے, اور اس کو جو ہے بالکل بھی یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی اگر میدان خالی چھوڑیں. اور سینٹ کیونکہ ایمرجنسی میں یہی ایک خدا نخواستہ کوئی بھی چیز ہو, سنگین صورتحال, جنگی صورتحال, اللہ نہ کرے, لیکن یہی آپ کا ہاؤس ہوتا ہے جو آئینی طور پر ایگزیکٹلی. تو میرے خیال میں اس میں پیپلز پارٹی نے کیونکہ تجربہ بھی رہا ہے, دور اندیشی, دور نظری, اور بڑا جھیلا ہے, بہت کچھ جو ہے وہ ہاٹ واٹرز میں سے گزری ہے, تو میرے خیال میں یہ اچھی رائے تھی, سب کو پھر آستہ آستہ سمجھ میں آئی, تو یہ ٹھیک ہوا. اور یہ امیدوار جو ہیں محترم یوسف رضا گیلانی صاحب
ظاہری بات ہے جب مختلف امیدواروں کے حوالے سے سوچا گیا ہوگا، کیونکہ آپ کا جو نیشنل اس پر اسمبلی جو الیکٹرل کالج ہے آپ کے لیے، جو نیشنل سینٹ سے اسمبلی سے جو لوگ آتے ہیں نیچرلی، اس میں جو ہے ہمیں ایک بھاری بھرکم برجستہ جہاں دیدہ ایک امیدوار جو ہے ہم سوچ رہے تھے، اور پی ڈی ایم نے سب نے ان پر جو ہے یہ اعتماد فیصلہ کیجیے. کیا. اچھا سینیٹر صاحبہ، یہ اسلام آباد کی سیٹ پہ کیوں اتنا فوکس ہوا؟ جب بھی حفیظ شیخ کا کینڈیڈیچر انوالو ہوتا ہے، زرداری صاحب خود آئے، انہوں نے ڈیرے ڈالے اسلام آباد میں، اور یوسف رضا گیلانی کو کنونس بھی کیا، بیکاز انیشیلی ہمیں خبریں یہ آئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں انٹرسٹڈ، تو ہی واز کنونس. بلاول بھٹو صاحب نے ان کو فون کیا. تو یوسف رضا گیلانی اور اسلام آباد کی سیٹ کیا سمبولک ویلیو تھی؟ وجہ کیا تھی کہ جو اتنا تیاری کی، اہتمام کیا گیا؟ فواد صاحب، یہ ہوتی ہے حکمت عملی. آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں. پہلے تو جب یہ ہوا کہ ہم یہ طے ہو گیا کہ ہم اب جلسے جلوسوں کے بعد اس الیکشن میں بھی ساتھ جا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس میں جو ہے آپ کو مختلف اور بھی سیٹس پر مقابلہ تھا. یہ نہیں تھا کہ نہیں تھا. سندھ میں بھی آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور ہماری جتنی اسٹرینتھ تھی ہم نے وہ سیٹس جو ہیں وہ لی. ہاں، ہم نے اپروچ کرنے کی کوشش کی، ہم نے سپورٹ کے لیے، جیسے ہوتا ہے آپ ایم کا کیو ایم حق کا ہوتا وفد ہے کیا آپ کا ایم کیو ایم کے پاس بھی ملاقات کے لیے؟ up to them, you know, whatever ان کو جو بھی ڈیسیشن تھا وہ تھا. لیکن یہاں ہم سمجھتے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ اعتماد کھو چکے ہیں. ان کے صفوں میں، ان کے لوگوں میں کھلبلی ہے. وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے، ان کی پالیسیز سے تنگ آ گئے ہیں، اور مہنگائی سے لے کے دوسری چیزوں پر. اور پھر یہ کہ وہ مل بھی نہیں رہے. 3 سالوں سے وہ نہیں ملے ہیں. اپنے جو مختلف کانسٹیٹوئنسی سے لوگ آتے ہیں اور ڈائریکٹ الیکشن لڑ کر آتے ہیں، ان کو جوابداری کرنی ہوتی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ. تو وہ بھی کرائے تھی. اور جو لوگ ان کے لوگ جو ہے کسی بھی، یہ آتی ہے نا باتیں، مجھے ہنسی آتی ہے. پیسے ویسے کی کوئی چمک یا اس طرح کی کوئی رشوت لالچ نہیں ہے. یہ کوئی صادق سنجرانی صاحب والا الیکشن نہیں تھا. یہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، جمہوری قوتوں نے ساتھ دیا ہے ان کا، تو یہ جیت ہوئی ہے جمہوریت کی ہوئی ہے. کیونکہ مریم بھی کہہ رہی تھی کہ ہمارا ٹکٹ بھی تھا، کچھ چمک کی بات آ رہی تھی. اچھا، یہ تو آپ نے یوسف رضا گیلانی کا کہا کہ اپرچونٹی تھی، آپ لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو نظر آیا اس میں. اچھا، سندھ میں آپ لوگوں نے وہی سیٹیں لی ہیں جو پیپلز پارٹی کی بنتی ہیں. پی ٹی آئی نے بھی لی، شہری جماعت ایم کیو ایم کی، دونوں کراچی اور شہری سندھ کی جماعتیں ہیں. جو انٹیریئر سندھ میں جو آپ کے مقابلہ ہوتا ہے، رائیول ہے، وہ جی ڈی اے، پی ایم ایل فنکشنل، ان کے کینڈیڈیٹ ہار جاتے ہیں. اس سے پہلے ضمنی انتخاب میں بھی ہم نے دیکھا کہ آلموسٹ یہ بری طرح آپ نے ہرایا جی ڈی اے کو، اور جو بھی ضمنی انتخاب ہوئے. تو یہ کیا چکر کیا ہے کہ انٹیریئر سندھ پہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کیونکہ مقابل نہ ہو، اور شہری سندھ کی جو 2 جماعتیں تھیں ان کے ممبرز بھی تھے وہ جیت گئے؟ یہ ہوا کیا جی ڈی اے کے ساتھ؟ قطعاً اس طرح نہیں ہے فواز صاحب. اب مفروضوں کا جہان بن گیا ہے، ہر چیز مارکیٹ میں آتی ہے. پروپیگنڈا کا ایک نیور اینڈنگ ایک چیز ہے، ایک وشوس سرکل ہے. لیکن ہم اس میں نہیں جاتے. یہ پینل جو بنا ہوا تھا صدرالدین شاہ صاحب کا، جی ڈی کے جو ہیں، پگارو صاحب کے بھائی ہیں، تو ان پر جو ہے ظاہری بات ہے ان کے ممبرز تھے 14، اور پھر دوسرے آپ کے 6 جو ہیں وہ اس کے تھے، پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی کے تھے. اب پی ٹی آئی کے نام دے کر جی ڈی آئی والوں نے کہا ہے انہوں نے کہ ووٹ نہیں کیا. تو ظاہری بات ہے پی ٹی آئی سے پوچھنا چاہیے نا. ان کے لوگ جو ہے، ظاہری بات ہے وہ دوسری جو اگر سیٹس پر ایم کیو ایم ان کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے، تو ان پر انہوں نے کیوں؟ میرے خیال میں ان کو ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں تھا، پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کو. انہوں نے سمجھا یہ ہمارے امیدواروں کو شاید ووٹ نہیں دیں گے، تو انہوں نے اسٹریٹجی، آئی ڈونٹ نو، ولا عالم، دیٹس ہاؤ آئی یو نو، جو آپ کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں، کہ بھئی انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس سے پہلے کہ وہ ہمیں ہرائیں، کیونکہ یہ ہر وقت شک کرتے ہیں. پی ٹی آئی کی جماعت کو خان صاحب نے اتنے اپنے امیدواروں کو کل بکاؤ مال کہہ دیا، ہر کسی کو شک کی نگاہ سے. یعنی کوئی کبھی بھی وہ فائدہ، اس کا شک کا فائدہ تو نہیں دیتے، لیکن اپنے لوگوں کو یعنی ہی آپ جو کہہ ہے رہے ہیں کہ انٹرنل رائے کی وجہ سے مار ہوگی، کیونکہ آج پریس کانفرنس بھی کی جی ڈی اے نے، انہوں نے ایک مطالبہ بھی کیا، اور کل ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے بھی بڑا یہ امپورٹنٹ ہے. تو کل عمران خان صاحب ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اور سینٹ کے انتخابات، جب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا سینٹ کا انتخاب ہوگا، تو سسی صاحبہ کیونکہ آپ ہی سینیٹر ہیں، موجود ہوں گے ایوان میں، وہاں کی کیا حکمت عملی اور اسٹریٹجی ہے؟ فواز صاحب دیکھیں، اسٹرینتھ ہماری جو ہے ظاہری باتیں زیادہ ہے سینٹ میں. آپ ساری پارٹیز کو دیکھیں، جو فارمیشن دیکھیں آپ، اس میں یعنی 50+ ہماری سیٹس ہیں اس میں. تو ہمارا حق بھی بنتا ہے، اور اس حوالے سے ہم اچھی طرح آرام سے
جیت جائیں گے. اور جو ابھی حال میں پرسوں ان کو ناکامی ہوئی ہے اس کا اثر پڑے گا. سینیٹر بھی انسان ہے, وہ بھی جو حکومت کے جو بینچوں میں بیٹھے ہیں وہ دیکھیں گے, سوچیں گے کہ صادق سنجرانی صاحب اور یوسف صاحب میں کیا فرق ہے کیا نہیں ہے. اب یہاں آ کر میں کوئی ذاتی اس میں نہیں کرتی, لیکن سیاسی حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا اور ذاتی حوالے سے بھی ہمارے لیے ظاہری بات ہے سینیٹرز کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب کا بہت بڑا ایک قد کاٹ ہے. تو آپ خود سوچیں کہ آپ کے پاس اسٹرینتھ بھی ہو, عددی لحاظ سے بھی آپ اس پوزیشن میں ہوں, وہ اٹریکشن بھی شخصیت میں ہو, مذہبی سماجی سیاسی حلقوں میں پذیرائی ہو, تو ظاہری بات ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے ہم جیتیں گے. اور یہ ایسی باتیں انہوں نے کہا, یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل مرحلہ تھا, سینٹ میں تو ہماری یعنی نمبر سے آپ کے پاس. اچھا سسی صاحب, یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ چھوٹے صوبوں کو چیئرمین سینٹ کا سیٹ دے دیا جائے کہ آپ ادھر سے آ جائیں. نیر بخاری صاحب تھے, اسلام آباد سے ہی تھے, لیکن اس کے علاوہ دیکھا گیا ہے کہ اوورآل کہ یہ بھی ہوا ہے صادق سنجرانی صاحب کو بلوچستان سے لے کر آنے کا مقصد وہی تھا. تو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی سیٹ چھوٹے صوبوں کو جائے گی, کیونکہ پنجاب سے اگر گیلانی صاحب آ جاتے ہیں تو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا کیا کریں گے آپ لوگ؟ فواز صاحب, لیٹس سی, یہ جو ہوتا ہے, یہ جو فیصلہ ہوتا ہے, ڈیسیشن ہوتا ہے, میں نے کہا نا کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ اس میں پی ڈی ایم کی انوالو ہوگی پڑھ رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے نیچرلی اٹ ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی پی ڈی ایم لیڈرز. obviously they will sit together. کل ہی میرے خیال میں یا آج سے ہی کانٹیکٹس تو ہیں ویسے, لیکن فارمل میٹنگس بھی ابھی 1-2 دن میں ہونی چاہ رہی ہیں, تو it will take some time, لیکن they will come up with some ایک اچھی اس سینیٹر صاحب فائنل پی ڈی ایم اور جو پیپلز پارٹی کا فیوچر اسٹریٹجی کیا ہوگی, کیونکہ ایک اچھی اپورچونٹی مومنٹم بن گیا ہے, اس کو کیسے کیری فارورڈ کریں گے آپ لوگ؟ فواز صاحب, یہ ایک انوکھی ایک چیز ہوئی ہے کہ جہاں, اور مجھے خوشی ہے کہ پہلی دفعہ ہم لیول پلینگ فیلڈ دیکھ رہے ہیں. جو اس پہ سکڑ رہا تھا کوشش کی پی ٹی آئی نے, کچھ نہ کچھ مجھے اب اعتماد بڑھ رہا ہے اپنے اداروں پر بھی, اس میں بھی. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہم جہاں سے شروع ہوئے سب نے تنقید کی پی ٹی آئی کی طرف سے, ضمنی الیکشن میں بھی ان کو بری طرح شکست ملی, پنجاب کی خواتین نے بھی ان کو ہرایا, سندھ میں بھی ان کو ہار ملی, اتنی وکٹمائزیشن, اتنے کیسز, اتنے کٹڑے. تو ہم نے سروائیو کی جنگ لڑی ہے, ہم نے صرف کھڑے ہوئے یعنی آدھی جنگ جیت گئے, ہم نے مقابلہ کیا, ان کو ہرایا ہے. اس کو آپ اس طرح دیکھیں پلیز. تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے بڑی زبردست عوام کا ساتھ ہے, مینڈیٹ جو ہے عوام نے دیا ہے, اور ان کی امیدیں ہیں ہم سے, اور ہم پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں, پاکستان کی خوشحالی چاہتے ہیں, پاکستان کی عوام کی ترقی چاہتے ہیں. چلیں اسی نوٹ پہ آپ سے جانا چاہیں گے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سی پری جو ہمارے ساتھ موجود تھی ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اب ہم بات کریں گے کل ہونے والے ووٹ آف کانفیڈنس کے. عمران خان صاحب نے جو لینا ہے ووٹ آف کانفیڈنس, اور جو سینٹ کے انتخابات میں جو اسلام آباد کی سیٹ پہ ہوا اس کی جو روداد ہے وہ سنیں گے. ہمارے نمائندہ خصوصی اور سینئر صحافی ہیں, پبلک نیوز کے رپورٹر بھی ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. انور رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور, السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, تھینک یو. انور, پہلے سے ووٹ آف کانفیڈنس سے پہلے جو سینٹ کے انتخابات کا جو اسلام آباد کا قومی اسمبلی کا دن ہے, پورا دن آپ نے انہی ہالز میں گزارا, لوگوں سے ملاقاتیں کی, باتیں کی. کتنا بڑا اپسیٹ تھا, اور وٹ ور دا ریزنس کہ یوسف رضا گیلانی نے حفیظ شیخ کو کیوں ہرایا؟ ہاں, جب الیکشن شروع ہوئے تو صبح ارلی ان دا مارننگ جب ہم سینٹ کے لیے پہنچے وہاں پہ, تو ہم نے دیکھا کہ حکومتی جو وزراء تھے اور ایم این ایس تھے وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے, اور ان کا تھا کہ حفیظ شیخ صاحب جیت جائیں گے. اور اس کی انہوں نے بنیادی وجہ یہ بتائی تھی کہ ان کے جو ووٹ آف نمبرز ہیں وہ پورے ہیں, اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں ڈچ نہیں کریں گے. جب کافی وقت گزرا 3-4 گھنٹے, تو ہم جب اپوزیشن کے لوگوں سے ملے تو اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اپنی تیاری مکمل کر رکھی ہے, حکومت کے جو ایم این ایز ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. پھر ہم نے دیکھا خورشید شاہ جب آئے, اور ہم نے شہباز شریف کو بھی دیکھا, اور باقی 2 لوگوں سے جو بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ ہماری تیاری مکمل ہے. چونکہ حکومت, ہم نے جب پوچھا کہ آپ کی تیاری کس طرح مکمل ہے, تو اپوزیشن کے جو قائدین تھے ان کا کہنا تھا کہ چونکہ مہنگائی, بے روزگاری ایک فیکٹر ہے. دوسرا سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ حکومتی جو لوگ ہیں, ایم این ایز ہیں, ان کے نہ تو پنجاب میں کام ہو رہے ہیں اور نہ ہی خیبر پختونخوا میں ان کی کوئی بات سنی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اپنی پارٹی سے ناراض ہیں. اور وہ ناراضگی کا جو
اظہار ہے وہ ووٹ نہ دے کر کریں گے. اور جو اب اتنی بڑی امبیرسمنٹ ہو گئی ہے کہ پرائم منسٹر کو ووٹ آف کانفیڈنس دوبارہ لینا پڑا. حفیظ شیخ کی کینڈیڈیچر پہ بھی لوگ سوال اٹھا رہے تھے کہ وزیر خزانہ کبھی پاپولر نہیں ہوتے, پلس یہ سیاسی آدمی نہیں تھے, لوگوں سے ملاقاتیں نہیں. لیکن اس دن کا جو رداد ہے کہ صبح کے وقت جب سورج نکلا تو حفیظ شیخ کا نام تھا, دوپہر کے بعد جب سورج غروب ہونا شروع ہوا تو حفیظ شیخ بھی ساتھ ساتھ گئے. اچھا, یہ تو ہو گئی سینٹ والے دن کی بات. اب کل کا جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے, عمران خان کے لیے بھی ظاہری بات ہے سیٹ بیک تھا, گورنمنٹ کے لیے سیٹ بیک تھا کیونکہ نمبرز ان کے زیادہ ہیں. اب اسی وجہ سے عمران خان کا جو فیصلہ ہے ووٹ آف کانفیڈنس, تو یہ کتنا ایزی اور کتنا مشکل ہے کل کا دن؟ دیکھیے, پرائم منسٹر نے یہ تو بڑا عقل مندانہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر یہ نہ کرتے تو میرے نزدیک پھر حکومت کی ساخت جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی. اب اگر 177 یا 176 ووٹ جو ہیں وہ گورنمنٹ مجھے لگتا ہے کہ لے لے گی, اور اس سے یہ ہوگا کہ حکومت کی جو ساخت ہے وہ برقرار ہوگی. اسپیشلی پرائم منسٹر عمران خان جو دعویٰ کرتے تھے کہ میرے لوگ میرے ساتھ ہیں, وہ دعویٰ ان کا کسی حد تک کامیاب ہوگا. لیکن انور, ایک اور سوال میرا اس میں یہ ہے کیونکہ وہ تو خفیہ تھا نا سینٹ والا, اب یہ اوپن ہے. اب جو خفیہ تھے اور اوپن, کیونکہ جو فوزیہ ارشد ہیں انہوں نے بھی 174 ووٹ تو لیے نا, وہ بھی اسلام آباد سے خواتین کی نشست پہ پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ تھی, 174 ووٹ. تو اس میں کینڈیڈیٹ کا بھی تو کچھ رول تھا. دیکھیے, نہیں فواز صاحب, میں اس سے ایگری نہیں کروں گا. اگر کینڈیڈیٹ کی بات ہوتی تو دیکھیں پھر حفیظ شیخ جو ہیں وہ وزیر خزانہ بھی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے مختلف جو حکومتیں رہ چکی ہیں ان میں وہ سرو کر چکے ہیں ایز اے وزیر خزانہ. فوزیہ کو اگر 174 ووٹ ملتے ہیں تو پھر حفیظ شیخ صاحب کو 169 ووٹ کیوں ملے ہیں, یہ دیکھنے کی بات ہے. اچھا, اب اس پہ دو سوال آ رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چمک چلی ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ٹکٹ چلا ہے. یعنی ایک اپوزیشن کی جماعت کہہ رہی ہے کہ ہمارا ٹکٹ کی لالچ تھی, دوسرا کہہ رہا ہے کہ جی پیسے چلے. رپورٹڈ فگر ہے کہ 1 ارب 60 کروڑ اس پہ لگا ہے اس سیٹ پہ, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 2 ارب سے بھی زیادہ لگا ہے. دیکھیں, اپوزیشن میں جو لوگ موجود ہیں اسپیشلی آصف علی زرداری صاحب, وہ ہو گئے, وہ اپنے الیکشنز کو ون کرنا یا اس کو مینپولیٹ کرنا جانتے ہیں. اور اگر آپ بات کریں, میں پھر یہی بات کروں گا کہ آپ اس بات پہ ذرا توجہ دیجئے کہ یہ تو ایک طرف رہا کہ شاید اس میں کوئی پیسے انوالو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, اس کو تو پروب کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے اور وہ کر بھی سکتے ہیں. لیکن جو ضروری بات ہے میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ آپ سے ناراض ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو آپ 1 سیٹ لوز کرتے ہیں, جبکہ پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو لوگ بہت ساری شکایات لے کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی پرائم منسٹر کے پاس آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہوتے. اگر آپ کمپیریزن کریں, وہاں پہ پرویز الہی ہیں, حکومتی جو ایم پی ایز ہیں وہ بھی پرویز الہی کے پاس جاتے ہیں اور ان کے کام بھی اسی طرح ہوتے ہیں. لیکن جو عثمان بزدار ہیں ان کے کام وہ اپنے ایم پی ایز کے نہیں کر پاتے. یہ وزٹ کرنے کی اپنی پالیسیز کو ضرورت ہے. اس گورنمنٹ کو, عمران خان کو خود احتسابی بھی کریں اور اپنی جماعت پہ بھی کریں, کیونکہ وہ قابو میں نہیں لگتا ہے کہ جماعت ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ جو لاسٹ سوال آپ سے, کہ چیئرمین سینٹ کا انتخاب 12 مارچ کو جب نئی سینٹ لے گی, اس کے بعد چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوگا. اس میں کیا کوئی اپسیٹ ہوگا؟ کیونکہ اب اس میں جو ایڈوانٹیج ہے اپوزیشن کو ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. دیکھیں, عددی جو اکثریت ہے وہ اپوزیشن کے پاس موجود ہے. اب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے چیئرمین کا اور ڈپٹی چیئرمین کا. ہمیں جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ یوسف رضا گیلانی تو ڈیفینیٹلی چیئرمین کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. اب ڈپٹی چیئرمین کے لیے مسلم لیگ نون اپنا کینڈیڈیٹ دیتی ہے یا جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان اپنا کوئی کینڈیڈیٹ دیتے ہیں, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس پر جو ہے ان کی طویل مشاورت جاری ہے. نواز شریف, زرداری اور فضل الرحمان آپس میں ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ چیئرمین کون ہوگا, ڈپٹی چیئرمین کون ہوگا. حکومت کو بڑا مسئلہ ہوگا اس میں بھی, ایک تو عددی اکثریت, اور اس میں پھر میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ اب پھر دوبارہ پیسوں کی بات بھی ہوگی, ٹکٹ کی بات بھی ہوگی, اور جو وفاداریاں وہ بھی تبدیل ہوتی نظر آئیں گی. اور اس سے مولانا کے بھائی ہیں جو عطا الرحمان صاحب, وہ بھی سینیٹر کے پی سے منتخب ہو گئے ہیں, وہ بھی اب سینٹ کا حصہ ہوں گے. اس سے پہلے مولانا کے بیٹے ہیں, وہ بھی قومی اسمبلی کا حصہ ہیں. تو جو اسمبلیاں, اس کا مطلب ہے کہ رہیں گی. وہ پہلے تھا کہ اسمبلیاں جانے والی بات, تو اب تو مولانا کے گھر کے بھی لوگ اس میں آ گئے ہیں. اور اب دیکھنا ہے کہ نون جو قربانی دے رہی ہے, پی ایم ایل این ہر جگہ پہ, اس دفعہ سینٹ کے انتخاب میں بھی یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بیک اینڈ پہ رہیں, اور پیپلز پارٹی فور فرنٹ پہ تھے. تو آنے والے دن بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے. انور, آپ نے آگے والے دنوں پہ نظر بھی رکھنی ہے اور آپ کو ہم گاہے بگاہے پروگرام میں دعوت بھی دیتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ نمائندہ خصوصی انور رضا صاحب, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. آج کے انسائٹ میں اتنا ہی. کل کے پروگرام میں مزید تفصیلات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.